یرمیہ نبی کا صحیفہ پہلا باب۔ یرمیہ بن خلقیہ کی باتیں جو بنیامین کی مملکت میں انتوتی کاہنوں میں سے تھا، جس پر خداوند کا کلام شاہ یہودا یوسیہ بن امون کے دنوں میں اس کی سلطنت کے 13ویں سال میں نازل ہوا۔ شاہ یہودا یہویاکیم بن یوسیہ کے دنوں میں بھی، شاہ یہودا صدقیہ بن یوسیہ کے 11ویں سال کے تمام ہونے تک، اہل یروشلم کے اسیری میں جانے تک، جو 5ویں مہینے میں تھا، نازل ہوتا رہا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا، اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا، ہائے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں۔ لیکن خداوند نے مجھے فرمایا، یوں نہ کہے کہ میں بچہ ہوں، کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا۔ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تجھے چھوڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا۔ دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ دوسری بار خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ابلتی ہوئی دیگ دیکھتا ہوں، جس کا منہ شمال کی طرف سے ہے۔ تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ شمال کی طرف سے اس ملک کے تمام باشندوں پر آفت آئے گی، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، دیکھ میں شمال کی سلطنتوں کے تمام خاندانوں کو بلاؤں گا، اور وہ آئیں گے اور ہر ایک اپنا تخت یروشلم کے پھاٹکوں کے مدخل پر اور اس کی سب دیواروں کے گردا گرد اور یہودا کے تمام شہروں کے مقابل قائم کرے گا، اور میں ان کی ساری شرارت کے باعث ان پر فتویٰ دوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے سامنے لبان جلایا اور اپنی ہی دستکاری کو سجدہ کیا۔ اس لیے تو اپنی کمر کس کر اٹھ کھڑا ہو، اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں ان سے کہہ۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ان کے سامنے سراسیمہ کروں، کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک اور یہودا کے بادشاہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کاہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیل دار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں، اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ دوسرا باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ تو جا اور یروشلم کے کان میں پکار کر کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیاہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی۔ اسرائیل خداوند کا مقدس اور اس کی افزائش کا پہلا پھل تھا۔ خداوند فرماتا ہے، اسے نگلنے والے سب مجرم ٹھہریں گے، ان پر آفات آئے گی۔ اے اہل یعقوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندانوں، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے، اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور بیابان اور بنجر اور گڑوں کی زمین میں سے، خشکی اور موت کے سائے کی سرزمین میں سے، جہاں سے نہ کوئی گزرتا اور نہ کوئی بود و باش کرتا تھا،
ہم کو لے آیا اور میں تم کو باغوں والی زمین میں لایا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ، لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراث کو مکروہ بنایا۔ کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے، اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا، اور چرواہوں نے مجھ سے سرکشی کی، اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے خداوند فرماتا ہے، میں پھر تم سے جھگڑوں گا اور تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا، کیونکہ پار گزر کر کہ 3 کے جزیروں میں دیکھو اور کیدار میں قاصد بھیج کر دریافت کرو اور دیکھو کہ ایسی بات کہیں ہوئی ہے۔ کیا کسی قوم نے اپنے معبودوں کو، حالانکہ وہ خدا نہیں، بدل ڈالا؟ پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیز سے بدلا۔ خداوند فرماتا ہے، اے آسمانوں، اس سے حیران ہو، شدت سے تھر تھراؤ اور بالکل ویران ہو جاؤ، کیونکہ میرے لوگوں نے 2 برائیاں کی۔ انہوں نے مجھ آب حیات کے چشمے کو ترک کر دیا اور اپنے لیے حوض کھودے ہیں، شکستہ حوض جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا۔ کیا اسرائیل غلام ہے؟ کیا وہ خانہ زاد ہے؟ وہ کس لیے لوٹا گیا؟ جوان شیر ببر اس پر غرائے اور گرجے، اور انہوں نے اس کا ملک اجاڑ دیا۔ اس کے شہر جل گئے، وہاں کوئی بسنے والا نہ رہا۔ بنی نوف اور بنی تہفنیس نے بھی تیری کھوپڑی پھوڑی۔ کیا تو خود ہی یہ اپنے اوپر نہیں لائی کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا جبکہ وہ تیری رہبری کرتا تھا؟ اور اب سیہور کا پانی پینے کو مصر کی راہ میں تجھے کیا کام، اور دریائے فرات کا پانی پینے کو اسور کی راہ میں تیرا کیا مطلب؟ تیری ہی شرارت تیری تعذیب کرے گی اور تیری برگشتگی تجھ کو سزا دے گی۔ خداوند رب الافواج فرماتا ہے، دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بیجا کام ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا اور تجھ کو میرا خوف نہیں، کیونکہ مدت ہوئی کہ تو نے اپنے جوئے کو توڑ ڈالا اور اپنے بندھنوں کے ٹکڑے کر ڈالے اور کہا کہ میں تابع نہ رہوں گی۔ ہاں، ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک درخت کے نیچے تو بدکاری کے لیے لیٹ گئی۔ میں نے تو تجھے کامل طاق لگایا اور عمدہ بیج بویا تھا، پھر تو کیوں کر میرے لیے بے حقیقت جنگلی انگور کا درخت ہو گئی؟ ہر چند تو اپنے آپ کو سجی سے دھوئے اور بہت سا صابون استعمال کرے تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے، تیری شرارت کا داغ میرے حضور عیاں ہے۔ تو کیوں کر کہتی ہے میں ناپاک نہیں ہوں، میں نے بالیم کی پیروی نہیں کی؟ وادی میں اپنی روش دیکھ اور جو کچھ تو نے کیا ہے معلوم کر۔ تو تیز رو اونٹنی کی مانند ہے جو ادھر ادھر دوڑتی ہے، مادہ گورخر کی مانند جو بیابان کی آتی ہے، جو شہوت کے جوش میں ہوا کو سونگتی ہے۔ اس کی مستی کی حالت میں کون اسے روک سکتا ہے؟ اس کے طالب ماندہ نہ ہوں گے، اس کی مستی کے ایام میں وہ اسے پا لیں گے۔ تو اپنے پاؤں کو برہنگی سے اور اپنے حلق کو پیاس سے بچا، لیکن تو نے کہا کہ کچھ امید نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ میں بیگانوں پر عاشق ہوں اور انہی کے پیچھے جاؤں گی۔ جس طرح چور پکڑا جانے پر رسوا ہوتا ہے، اسی طرح اسرائیل کا گھرانہ رسوا ہوا، وہ اور اس کے بادشاہ اور عمرہ اور کاہن اور نبی، جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تو میرا باپ اور پتھر سے کہ تو نے مجھے جنم دیا، کیونکہ انہوں نے میری طرف منہ نہ کیا بلکہ پیٹھ کی، پر اپنی مصیبت کے وقت وہ کہیں گے کہ اٹھ کر ہم کو بچا۔ لیکن تیرے بت کہاں ہیں جن کو تو نے اپنے لیے بنایا؟ اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھے بچا سکتے ہیں تو اٹھے، کیونکہ اے یہودا، جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں۔ تم مجھ سے کیوں حجت کرو گے؟ تم سب نے مجھ سے بغاوت کی ہے۔ خداوند فرماتا ہے، میں نے بے فائدہ تمہارے بیٹوں کو پیٹا، وہ تربیت پذیر نہ ہوئے، تمہارے ہی تلوار پھاڑنے والے شیر ببر کی طرح تمہارے نبیوں کو کھا گئی۔ اے اس پشت کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو
क्या मैं बनी यिर्मयाह नबी का सहीफा 3 बाब कहते हैं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे और वो उसके हाथ से जाकर किसी दूसरे मर्द की हो जाए, तो क्या वो पहला फिर उसके पास जाएगा? क्या वो जमीन निहायत नापाक ना होगी? लेकिन तूने तो बहुत से यारों के साथ बदकारी की है, क्या अब भी तू मेरी तरफ फिरेगी? खुदावंद फरमाता है, पहाड़ों की तरफ अपनी आंखें उठा और देख कौन सी जगह है जहां तूने बदकारी नहीं की। तू राह में उनके लिए इस तरह बैठी जिस तरह बियाबान में अरब। तूने अपनी बदकारी और शरारत से जमीन को नापाक किया, इसलिए बारिश नहीं होती और आखिरी बरसात नहीं हुई। तेरी पेशानी फाहिशा की है और तुझको शर्म नहीं आती। क्या तू अब से मुझे पुकार कर ना कहेगी, ऐ मेरे बाप, तू मेरी जवानी का रहबर था? क्या उसका कहर हमेशा रहेगा? क्या वो उसे अब तक रख छोड़ेगा? देख, तू ऐसी बातें तो कह चुकी, लेकिन जहां तक तुझसे हो सका तूने बुरे काम किए। और यूसिया बादशाह के अयाम में खुदावंद ने मुझसे फरमाया, क्या तूने देखा बरगश्ता इसराइल ने क्या किया है? वो हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे गई और वहां बदकारी की। और जब वो ये सब कुछ कर चुकी तो मैंने कहा वो मेरी तरफ वापस आएगी, पर वो ना आई। और उसकी बेवफा बहन यहूदा ने ये हाल देखा। फिर मैंने देखा कि जब बरगश्ता इसराइल की ज़िनाकारी के सबब से मैंने उसको तलाक दे दी और उसे तलाक नामा लिख दिया, तो भी उसकी बेवफा बहन यहूदा ना डरी, बल्कि उसने भी जाकर बदकारी की। और ऐसा हुआ कि उसने अपनी बदकारी की बुराई से जमीन को नापाक किया और पत्थर और लकड़ी के साथ ज़िनाकारी की। और खुदावंद फरमाता है कि बावजूद इस सब के उसकी बेवफा बहन यहूदा सच्चे दिल से मेरी तरफ ना फिरी, बल्कि रियाकारी से। और खुदावंद ने मुझसे फरमाया, बरगश्ता इसराइल ने बेवफा यहूदा से ज्यादा अपने आप को सादिक साबित किया है। जा और शिमाल की तरफ ये बात पुकार कर कह दे कि खुदावंद फरमाता है, ए बरगश्ता इसराइल वापस आ, मैं तुझ पर कहर की नज़र नहीं करूँगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं रहीम हूँ, मेरा कहर दायमी नहीं। सिर्फ अपनी बदकरदारी का इकरार कर कि तू खुदावंद अपने खुदा से आसी हो गई और हर एक हरे दरख्त के नीचे गैरों के साथ इधर उधर आवारा फिरी। खुदावंद फरमाता है, तुम मेरी आवाज के शिनवा ना हुए। खुदावंद फरमाता है, ए बरगश्ता बच्चों वापस आओ, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा मालिक हूं और मैं तुमको हर एक शहर में से एक और हर एक घराने में से 2 लेकर सयून में लाऊंगा, और मैं तुमको अपने खातिर खा चरवाहे दूंगा और वो तुमको दानाई और अकलमंदी से चढ़ाएंगे। और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है, कि जब उन अय्याम में तुम मुल्क में बढ़ोगे और बहुत होगे, तब वो फिर ना कहेंगे कि खुदावंद के अहद का संदूक, उसका ख्याल भी कभी उनके दिल में ना आएगा। वो हरगिज उसे याद ना करेंगे और उसकी ज़ियारत को ना जाएंगे और उसकी मरम्मत ना होगी। उस वक्त यरूशलेम खुदावंद का तख्त कहलाएगा और उसमें यानी यरूशलेम में सब कौमें खुदावंद के नाम से जमा होंगी और वो फिर अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी ना करेंगे। उन अय्याम में यहूदा का घराना इसराइल के घराने के साथ चलेगा। वो मिलकर शिमाल के मुल्क में से उस मुल्क में जिसे मैंने तुम्हारे बाप दादा को मिरास में दिया आएंगे। मैंने तो कहा था, मैं तुझको फर्जंदों में शामिल करके खुशनुमा मुल्क यानी कौमों की नफीस मिरास तुझे दूंगा
اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی۔ لیکن خداوند فرماتا ہے، اے اسرائیل کے گھرانے، جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی ہے۔ پہاڑوں پر بنی اسرائیل کی گرے آوزاری اور منت کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی راہ ٹیڑھی کی اور خداوند اپنے خدا کو بھول گئے۔ اے برگشتہ فرزندو، واپس آؤ، میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا۔ دیکھ، ہم تیرے پاس آتے ہیں کیونکہ تو ہی اے خداوند ہمارا خدا ہے۔ فی الحقیقت ٹیلوں اور پہاڑوں پر کے ہجوم سے کچھ امید رکھنا بے فائدہ ہے۔ یقیناً خداوند ہمارے خدا ہی میں اسرائیل کی نجات ہے، لیکن اس رسوائی کے باعث نے ہماری جوانی کے وقت سے ہمارے باپ دادا کے مال کو اور ان کی بھیڑوں اور ان کے بیلوں اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو نگل لیا ہے۔ ہم اپنی شرم میں لیٹے اور رسوائی ہم کو چھپا لے، کیونکہ ہم اور ہمارے باپ دادا اپنی جوانی کے وقت سے آج تک خداوند اپنے خدا کے خطا کار ہیں، اور ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے۔